اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ التین 8 آیات مختلف فیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ سورہ تین کے متعلق ہے، اور جو ہے وہ یہ بہت مشہور جو ہے وہ ایک پھل ہے کہ جو عام طور سے یہاں پہ تو آپ نے مکمل اس کو دیکھا ہی ہے، اور یہ اتنا مقدمی، اس کو جنت کے پھلوں میں سے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے سورہ تین پڑا ہے۔ پہلی آیت میں ہی چونکہ اس کا ذکر ہے لہذا اس کے اوپر جو اس کا نام سورۃ التین ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ من قرأ والتین فی فرائضہ و نوافلہ، کہ جو شخص سورہ تین کی تلاوت کرتا ہے اپنے واجبات و نوافل نمازوں میں، ہے نا، واجب اور مستحب نمازوں میں، تو اعطی من الجنت حیث یرضی، تو اسے جنت میں وہ مقام دیا جائے گا کہ جو اس کی مرضی ہوگی، یعنی اپنی مرضی سے جس مقام کو جو اختیار کرے گا وہ اسے جنت میں عطا کر دیا جائے گا۔ واضح انشاءاللہ جی۔ اسی طریقے سے کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام سے روایت ہے، جسے فرماتے ہیں کہ من قرأہا، یعنی سورۃ التین، کہ جو سورہ تین کی تلاوت کرے، قرأت کرے، اعطاہ اللہ خصلتین، تو خداوند عالم اسے 2 خصلتیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، 2 صفت کا وہ مالک ہو جائے گا اس کی اگر تلاوت کرے انسان۔ العافیت و مادام فی الدنیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج دیکھا جائے تو انسان کی تمام تر حرکات و سکنات، انسان دنیا میں سکون چاہتا ہے نہیں؟ تو اگر کوئی انسان اس سورہ کی تلاوت کرے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوگا، دنیا میں اس کا یہ صلہ ملے گا کہ العافیت و مادام فی الدنیا، جب تک دنیا میں رہے گا عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن مَاتَ اعطاہ اللہ من الاجر بعدد من قرأ هذه السورہ صیام یوم، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو دیکھ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور اخروی فائدہ کیا ہے کہ اگر ایسا شخص جو اس سورہ کی تلاوت کرتا تھا اگر یہ مر جائے تو مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جتنے لوگ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے برابر ٹھیک ہے دن شمار کر لیجئے آپ، اور ہر دن کا گویا کہ جو انہوں نے روزہ رکھا ہے اس روزے کا جو ثواب ملے گا وہ اس شخص کو خداوند عالم عطا کرے گا قیامت میں، پتہ ہے انشاءاللہ۔ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ مختصر سا سورہ ہے اور ہم اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، لہٰذا کوشش کیا کریں کہ کبھی نماز میں اس کو بھی تلاوت کر لیا کریں، واضح انشاءاللہ۔ تو اس سورہ کی تلاوت کا ثواب۔ جہاں تک اس کے ترجمے کی بات ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ خداوند عالم نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر مطلب بہت ہی یعنی فائدہ مند پھل ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو مطلب طب الائمہ کتاب ہے میرے، اس میں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کو ہڈی وغیرہ کی کمزوری کی بیماری ہے، ہوتا ہے کہ خاص طور سے شوگر وغیرہ میں، ہے نا، یا کسی اور وجہ سے یہ، یا وٹامن ڈی کی کمی جب ہوتی ہے تو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، تو ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ تین کا یعنی انجیر کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ روایت ہے بھی، اس سے تائید مل جائے گی کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ بواسیر کی بیماری ہے تو اس کے لیے بہت اس کی تاکید کی گئی ہے، اس پھل کی، انجیر کی، واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے زیتون، اس میں بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، کیا کہنے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی بات خداوند عالم نے ان 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے، انجیر اور زیتون کی، ٹھیک ہے۔ لیکن تو یہ تو ایک ظاہری معنی ہو گیا، لیکن بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہاں پر ظاہراً تین و زیتون مراد ہے، مگر یہاں پر اس سے مراد جو کیا ہے 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد جو ہے وہ دمشق ہے اور دوسرے جو ہے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، بتا دو انشاءاللہ۔ دیکھیے والتین والزیتون، مصنف نے اس کا اشارہ کیا ہے، اے الثمرین،
پہلا معنی جو پڑھنے کے بعد اب ذہن میں وہ یہ کہ 2 پھل ہیں، ٹھیک ہے، انجیر اور زیتون کا. خصت بالقسم لکثرت منافعہما و خواصہما. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ حضور پھل تو بہت سارے ہیں اور سب کے سب اللہ ہی نے ان کو خلق کیا ہے، تو پھر بقیہ پھلوں کی قسم کیوں نہیں کھائی، خاص طور سے اس کی قسم کیوں کھائی؟ تو کہہ کہ لکثرت منافعہما، کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. انڈیا میں تو بھائی دستیاب ہی نہیں ہے نا. یہاں سے لوگ جب جاتے ہیں تو کچھ لے جانا جائیں، زیتون کا تیل ضرور لے جاتے ہیں، ہے نہیں. لکثرت منافعہما، اس کی بہت زیادہ، دونوں پھلوں کے جو بہت زیادہ فائدے ہیں، وہ خواص میں اس کی خاصیتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ مطلب ایک معنی ہے جو ظاہری معنی ہے. اس طریقے سے اور جبلین بالشام ینبتان ثمرین، یا پر مراد یہاں پہ شام میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ شام سے مطلب جو گئے تھے ہم لوگ زیارت پہ، تو بہت سے لوگ جو کیا اس کو پوری ٹین جو ہے بھر بھر کے زیتون کا یعنی 20-20 لیٹر لے کر آئے تھے. تو شام میں بہت زیادہ بھی ہے اور سستا بھی ہے زیتون کا تیل، اصلی بھی ہوتا ہے. ابھی یعنی وہ اتنا ہی فائدہ مند سمجھ لیجیے آپ کہ ہمیشہ پہلے ہوتا تھا کہ بچوں کو جو سردی لگ جاتی تھی، خاص طور سے میرے چھوٹے والے بچے کو. لیکن جب سے یہ تیل ہے تو اس کو کبھی بھی نہلاتے لاتے ہیں تو 1 چمچہ پلا دیا، آدھے چمچہ، یا پھر جو ہے اس کے ناف میں ڈال دیجئے تو وہ ٹھنڈ نہیں لگتی ہے. اگر وہ ناک بہنے بھی لگی ہے، آپ اس کو آدھا چمچہ پلا دیتے ہیں کبھی، تو وہ ختم ہو جاتا ہے ناک بہنا. بہت فائدہ ہے بہرحال. تو یہ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے مراد یہاں پر 2 پھل ہوں، یا پھر جو کہ وہ 2 پہاڑ ہوں شام کے، کہ جہاں پر یہ بہت زیادہ کثرت سے یہ دونوں پھل پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسجد دمشق و بیت المقدس، یا پھر مراد جو کیا ہے مسجد جو ہے وہ دمشق ہے اور بیت المقدس مراد ہے. بتا انشاءاللہ. تو اس کی قسم خدا بند عالم نے کھائی ہے. وطور سینینا، اس طریقے سے طور سینا کی قسم. ٹھیک ہے. الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، یہ کون سا پہاڑ ہے؟ کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جسے کوہ طور، اس کو نجف میں ہی کہا جاتا ہے کہ نجف میں ہی یہ پہاڑ ہے نہیں. الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، یہ وہ پہاڑ کہ جس پہ خدا بند عالم نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تھا. وسینین الحسن والمبارک. ٹھیک ہے. اور سینین سے مراد کیا ہے؟ ہاں اس کی نیکی مراد ہے. ٹھیک ہے. اس کا مبارک ہونا مراد ہے. ان شاء اللہ الحسن اب المبارک ہو. اور اسم لمکان طور کا سینا، یا پھر یہ کہ نہیں، یہ ایک سمجھ لیجیے اس مکان طور کا جو کیا ہے نام ہے، جس کو سینا کہا جاتا ہے. اردو میں ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں طور سینا. خاص طور سے سنی وغیرہ جو ہے وہ قصائد وغیرہ اپنے قصیدوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ اس طریقے سے وہاذ البلد الامین، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی. ٹھیک ہے. مراد کیا ہے؟ مکہ. جی مکہ. ومن دخلہ کان آمنا. مطلب یعنی اس آیہ کریمہ کی تائید جو ہے وہ ایک اور آیہ کریمہ سے ہوتی ہے، جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امان پا لیتا ہے. یعنی اب پھر اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، ہے نا. حتیٰ وہاں پہ جانور بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے. بس بات انشاءاللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اتنی قسمیں کھانے کے بعد، تینوں زیتون کی، طور سینا کی، ٹھیک ہے، اور مکے کی قسم کھانے کے بعد خدا بند عالم پھر تاکید دیکھیے. لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، ہے نا. فعل ماضی بھی کہتے ہیں تاکید کے لیے ہوتا ہے نا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں، یعنی بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن اے من انتصابہ و حسن شکلہ و تمیزہ و تمیزہ. تمیز پڑھ لی، تمیز پڑھ لی، ایک ہی بات ہے، معنی ایک ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب احسن تقویم سے مراد کیا ہے؟ نہیں یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کا انتصاب ہونا، یعنی قائم ہونا، کھڑا ہونا. انسان بالکل سیدھے انسان کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ حسن شکل ہی، اس طریقے سے شکل و صورت بھی جو انسان کی خدا بند عالم نے کیا ہے بہترین بنائی ہے. وہ تمیز ہی، اور اس طریقے سے بنائی ہے کہ ایک جو ہے وہ انسان دوسرے سے متمیز ہو جاتا ہے، فرق کرتا ہے نہیں. ایک بار آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یاد ذہن میں ہے کہ فلاں کا چہرہ کیسا ہے، فلاں کیسا دکھتا ہے، فلاں کیسا دکھتا ہے. بس انشاءاللہ. وہ اجتماع علی ما فی العالم الاکبر. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب عالم اکبر میں انسان جو کیا ہے یعنی یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ خدا بند عالم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا ہے.
ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اتنی ساری چیزوں کو جو ہے کیا ہے خلق کیا، مگر اس کے بارے میں جب کبھی مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں تو لوگ اکثر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہے نا اتنی ساری چیزوں کو خلق کیا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. مگر انسان کو جب خلق کیا ہے نا تو کہا کہ ہم نے احسن تقویم پہ انسان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے سورہ ملک میں ہے نا کہ فتبارک کیا ہے وہ آئے کریم. ہاں الذی خلق الجن موت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے نا. ہاں کہ خداوند عالم نے انسان کو ہی پیدا کرنے کے بعد جو اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی تو یہ ایک انسان کے دیکھیں انسان کی یعنی خلقت کے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ انسان جو کیا ہے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہی ہے کیا کہ اگر یہ انسان نیک اعمال کو انجام دے اور اطاعت پروردگار عالم کو بجا لاتا رہے تو خدا بند عالم اس کو یہ اجر اور یہ جو ہے وہ قربت عطا کرے گا کہ وہ قابہ و قوسین کے منزل تک پہنچ جائے گا. ہے نا. یہ احسن تقویم ہے کہ پیغمبر اسلام اس مقام تک پہنچے کہ جہاں تک کوئی ملک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. ہے نا. لیکن اسی کا دوسرا رخ کیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. ٹھیک ہے. ہاں پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف جو کیا ہے پلٹا دیا. ٹھیک ہے. ہاں انہی مخلوقات کو کیوں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. الی ارذل العمر. اب یہاں پر مراد کیا ہے یعنی یا تو یہاں پر یہ ہے کہ الی ارذل العمر یعنی ذلیل ترین عمر کی طرف یعنی وہی بڑھاپے کی طرف کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اول خرف مطلب ہوتا ہے بڑھاپا یعنی بہت زیادہ عمر کا ہو جانا. او الی النار یا پھر یہ کہ مراد یہاں پر یعنی اسفل سافلین سے مراد جہنم ہے کہ اگر انسان جہاں پر پہلا یہ تھا کہ اگر انسان اطاعت کرے تو جنت کے اعلیٰ ترین منازل تک کو طے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. قابہ قوسین تک پہنچ سکتا ہے. لیکن یہی انسان جب برے اعمال انجام دیتا ہے تو وہ جہنم تک ہی چلا جاتا ہے. بتا دوں انشاءاللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ٹھیک ہے. ہاں علاوہ ان لوگوں کے کہ یہ جو ہم نے پلٹایا اسفل سافلین کی طرف ہے نا نیچے درجے تک، یہ ان کو نہیں پلٹایا ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے فلہم اجر غیر ممنون. تو ان کے لیے جو کیا ہے غیر ممنون یعنی غیر مقطوع. ٹھیک ہے. نہ ختم ہونے والا جو کیا ہے اجر ہے. بات انشاءاللہ ہم نے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب رکھا ہے. یعنی کیا ہے جنت جو کیا ہے ہم فیہا خالدون کی منزل پر وہ رہیں گے. بات انشاءاللہ ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. فلہم اجر غیر ممنون مقطوع او منغصن. ٹھیک ہے. یعنی منغصن کہتے ہیں یعنی ناگوار. ٹھیک ہے. یعنی اجر ہے لیکن ایسا اجر نہیں ہے کہ جو ان کو گوارا نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ان کو ایسا اجر ہے کہ جو ان کو یقیناً پسند آئے گا. ہم نے جنت میں ان کو لیے یہ انتظامات رکھے ہیں کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. واضح انشاءاللہ. منغص یعنی ناگوار. عبارت واضح ہوئی کتاب. جی. فما یکذبک بعد بالدین. ہاں تو آپ کو اے پیغمبر روز جزا و سزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فما یکذبک. ٹھیک ہے. یا پھر یہ پیغمبر کے خطاب نہیں ہے یعنی انسان سے. فما یکذبک یحملک یکذب نہیں فما یحملک علی الکذب ایھا الانسان بان تکذب بعد الدین. ٹھیک ہے. کہ جب ہم نے یہ سارے مراحل رکھے ہیں تو پھر اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو جو ہے وہ ہمیں جھٹلاتا ہے، ہماری آخرت کو جو کیا ہے جھٹلاتا ہے. فما یحملک علی الکذب. ٹھیک ہے. ایھا الانسان بان تکذب کہ تو کیا کرتا ہے جھوٹ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. کذب و افتراء قرار دیتا ہے کس کو بعد بالدین. ٹھیک ہے. بعد هذه الحجج یعنی اس طرح کی دلیلوں کے ہوتے ہوئے تو کیسے جو ہے کیا ہے انکار جو ہے کر سکتا ہے، تکذیب کر سکتا ہے قیامت کا، روز جزا کا. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین یعنی اقضى القاضین یعنی قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی.
حاضر ان شاء اللہ فیجب بعدلہ البعث للجزاء. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیاوی جو جج ہوتے ہیں ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں تو جو سب سے بڑا جج ہے، جو سب سے بڑا قاضی ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیک اعمال انجام دینے والے ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، ان کو جزا دی جائے گی، اور جو برے اعمال انجام دینے والے ہوں گے ان کو اس کی سزا دی جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ اس کا ظاہری ترجمہ اور اس کا عبارت جو ہے مصنف کی. اب آئیے سورہ یتیم کے متعلق جو روایتیں ہیں کیا کہتی ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ کتاب خصال میں ہے نا 7ویں امام سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے سے ہر چیز سے 4 چیزوں کو کیا ہے اختیار کی. اعلان قال یہاں تک کہ فرمایا واختار یرحمکم اللہ واختار من البلدان اربعہ. ٹھیک ہے، تو ہر چیز سے 4 چیزوں کا اختیار کیا ہے. جب بلدان کی بات آئی، شہروں کی بات آئی، ملک کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے 4 ملکوں کو اختیار کیا، 4 چیزوں کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. واختار من البلدان اربعہ فقال تعالی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فالتین المدینہ. دیکھیے تعویل ہے. ٹھیک ہے، تو 3 کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ 3 سے مراد مدینہ شہر ہے. اس کے بعد والزیتون بیت المقدس، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. وطور سینین سے مراد کوفہ ہے. جب نے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ یعنی وادی طور ہے. ٹھیک ہے. وہذا البلد سے مراد کیا ہے؟ بلد مکہ ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے تفسیر علی ابن ابراہیم روایتی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اور معتبر ہے. گرچہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اکثر عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو تفسیر ہمارے ہاتھ میں ہے بنام علی ابن ابراہیم یعنی تفسیر قمی، یہ وہی تفسیر ہے کہ جنہوں نے لکھی تھی یا نہیں، اس کی یہ کنفرم نہیں ہے. بلکہ شیخ باقر روانی نے اس میں اگر آپ دیکھیں وہ جو رجال کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی قواعد رجالیہ، اس میں صاف طور بیان کیا ہے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں مذکور کہ جو صاف صاف اس بات پر اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے کہ جو علی بن ابراہیم نے لکھی تھی، یا تو مخلوط ہے یا اصلاً وہ کتاب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کیا ہے، جیسے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب آپ لکھیں گے تو اس کتاب کو لکھنے پہ انسان حوالہ کیا دیتا ہے؟ دوسری کتاب کا دیتا ہے. لیکن اسی کتاب کو لکھتے ہوئے کیا ہے، رجع الی تفسیر القمی، یہ جملہ کہا گیا ہے، بطور مصدر تفسیر قمی کو پیش کیا گیا ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ پڑھ ہی رہے ہیں ہم تفسیر قمی، اور مصدر جو ہے کیا ہے، حوالہ جو ہے کیا تفسیر قمی کا دیا جا رہا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ نہیں، تفسیر قمی الگ ہے اور یہ کتاب جو کیا ہے الگ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں نے بعد میں جو کیا ہے کچھ ملحق کیا تھا. تو یہ تفسیر علی بن ابراہیم ہے، اور اس میں جو ہے کیا فضائل کے بہت سارے موارد آپ کو ملیں گے. قال التین رسول اللہ، 3 سے مراد پیغمبر اسلام ہے. والزیتون امیر المؤمنین، زیتون سے مولا کائنات ہیں. وطور سینہ الحسن والحسین. وہذا البلد الامین الائمۃ المعصومین علیہم السلام. بات واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے تفسیر علی بن ابراہیم میں ہی ہے. ٹھیک ہے. وقد روا ابو ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال فی التین. ٹھیک ہے، کہ علی بن ابراہیم میں ہی ہے جناب ابو ذر سے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 کے متعلق کہ لو قلت، تو دیکھیے وہ اس والی بات کی تائید کہ کہا تھا کہ کیوں کہ 3 کی قسم کھائی اس خاص پھل کی، لکثرت فوائدہما، بہت زیادہ اس میں فائدہ. تو سنیے، تو جناب ابو ذر روایت راوی کہیں پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ لو قلت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو قلت ان فاکہۃ نزلت من الجنہ لقلت هذه هي. ٹھیک ہے، کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایسا پھل کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے، تو انجیر کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہی 3 ہے کہ جو جنت سے ہے. اس سے ہم نے کیا کہا کہ یہ جنتی پھل ہے. لأن فاکہۃ الجنہ بلا عجم، اس لیے کہ جو جنت کی وہ ہوتے ہیں یعنی جو پھل ہوتے ہیں اس میں ہڈیاں نہیں ہوتی ہے نا، اس میں کچھ سختی. اور آپ 3 کو اٹھا کر دیکھیے تو واقعی بہت لطیف بھی ہے، مزہ اچھا، کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ہڈی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے. فَكُلُوهَا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.
پیغمبر فرماتے ہیں اس کو کھاؤ، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جس کو بواسیر ہو اسی کے لیے فائدہ مند ہے، نہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے اگر جراثیم پائے جاتے ہیں کسی کے اندر، کیونکہ یہ تو ایک دم سے ہونے والی چیز نہیں ہے نا، تو یہ ایک زخم ہے جو دھیرے دھیرے ہوتا رہتا ہے، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو گیا اور پھر اس کا بس خون ہی خون نکلتا ہے اس مقام سے. تو کہہ رہے کہ اگر اس طرح کوئی جراثیم پایا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے روایتوں میں ہے کہ وہ آج کل زمانہ بھی ہے شلغم، عربی میں بولتے ہیں، شلجم ہمارے یہاں بولتے ہیں. شلجم کھانے سے اگر کسی کے اندر خدا نخواستہ کوڑ کی جراثیم ہے نا، تو وہ جو کیا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. بات انشاءاللہ. وتنفع من النقرس، نقرس بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. واما الزیتون، جہاں تک زیتون کی بات ہے، اس قسم کھا گئے تو پیغمبر فرماتے ہیں فإنه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الأطعمة وهو أدم. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ جہاں تک زیتون کی بات ہے تو اس کے متعلق جو کیا ہے، مطلب اس تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ اس سے جو ہے وہ تیل نکالا جاتا ہے، زیتون کا تیل مشہور بھی ہے، اور یہ کھانے میں عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے. بس انشاءاللہ. جی، فی کتاب الخصال عن امیر المومنین، کتاب خصال میں مولا کائنات سے روایت ہے، قال قوام الانسان و بقاؤہ باربعہ، انسان کا قوام، ٹھیک ہے، اور انسان کی بقا 4 چیزوں سے ہے. ٹھیک ہے، بالنار والنور والریح والماء. آج انشاءاللہ 4 چیزیں. فبالنار یاکل و یشرب، ٹھیک ہے، یہ جہاں تک نار کی بات ہے تو اسی کے ذریعے سے انسان جو کیا ہے کھاتا پیتا ہے نا. وبالنور یبصر و یعقل، جہاں تک نور کی بات ہے تو اسی کے ذریعے سے انسان دیکھتا بھی ہے اور کچھ اس کے وجہ سے عقل میں بھی انسان اس کو لاتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، ہے نا، کتاب پڑھتا ہوں تو میں اس کے متعلق جو کیا متعلق میں سوچتا ہوں. وہ بالریح یسمع و یشم، ریح کے ذریعے سے جب ہوا چلتی ہے تو اس کے ذریعے سے انسان جو کیا آواز کو سنتا ہے. اس طریقے سے اگر ہوا، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ ذہن ہوا نہیں ہے، لیکن کمرے میں باقاعدہ ہوا ہے، اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو ہم جو بول رہے ہیں یہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتا. بات ان شاء اللہ. ہاں، تو اسی ہوا ہی کے ذریعے سے انسان سنتا بھی ہے اور سونگھتا بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ بالماء یجد لذت الطعام، اور پانی کے ذریعے سے انسان جو کیا ہے طعام کھانے کی لذت کو جو کیا ہے چکھتا ہے. ولولا ان النار فی مقعدته لما ہضمت الطعام والشراب، ٹھیک ہے، اگر آگ جو ہے نہ ہوتی تو انسان کبھی جو ہے کہ کھانے پینے کو ہضم کر ہی نہ پاتا. ٹھیک ہے، ولولا ان النور فی بصره لما ابصر ولا عقل، اور اگر نور نہ ہوتی، روشنی نہ ہوتی تو انسان جو کیا ہے کسی چیز کو نہ دیکھ پاتا اور نہ اس کو سوچ سمجھ پاتا. ولولا الریح لما التهب نار المعدہ، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو جو نار معدہ ہے یعنی معدے کی جو گرماہٹ ہے وہ کبھی ختم نہ ہوتی. ولولا الماء لما وجد لذت الطعام. واضح انشاءاللہ. جی، اسی طریقے سے کتاب المناقب لابن شہر عاشوب، اس میں روایت ہے کہ من قولہ ما نقلناہ من قولہ، یہ جو کہا گیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، فلہم اجر غیر ممنون. قال ذاک امیر المومنین، یہ جو روایت، یہ جو آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے، اس سے کہا گیا کہ اور ببغضہ علی امیر المومنین الا الذین آمنوا الصالحات علی بن ابی طالب فما یکذبک بالدین ولایت علی بن ابی طالب. اور جس کو یہ کہا جائے کہ اس کی تکذیب کرنے سے مراد کیا ہے، تکذیب کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہاں ولایت مومنین کی تکذیب کرنا ہے، اس کو جھٹلانا ہے. اس طریقے سے بہت فائدہ مند ہے. یہ کتاب خصال میں ہے، فیما علم امیر المومنین اصحابہ، یا فیما علم امیر المومنین اصحابہ من الاربعمائہ باب مما یصلح للمسلم فی دینہ و دنیا. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے جو 400 چیزیں اپنے اصحاب کو سکھائیں کہ جو ان کی دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کیا کہ امام نے فرمایا کہ اذا قرأتم والتین، کہ جب تم سورہ تین کو پڑھو اور جب
آخر میں ختم کرو. فلہم اجر غیر ممنون ہے نا. فما یکذبک بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آخری آیت ہے. تو کہا جب اس سورے کو پڑھو اور آخر میں یہ کہو الیس اللہ باحکم الحاکمین، ٹھیک ہے، تو امام فرماتے ہیں فقولوا فی آخرها ونحن علی ذلک من الشاہدین، کہ ہم جو ہے کیا ہے اس کی شہادت بھی دیتے ہیں. یعنی کیا، یعنی یہ جو کہا گیا یہ جو استفہام انکاری ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا خداوند عالم بہترین حکم کرنے والوں میں بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یقیناً پروردگار احکم الحاکمین ہے. بات واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.